گزرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، سیکھتے سکھاتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، اب اس سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ مانتے ہیں کہ جماعتوں کو چاہیے جب ایک مسجد دوسری مسجد میں جائیں پیدل جائیں، کوئی کمزور ہو بیچارے بوڑھے ہوں ان کو سواری نہیں دو، باقی جماعت پیدل چلے۔ ٹھیک ہے اب حضور والا زمانہ نہیں ہے، صحابہ والا زمانہ نہیں ہے، اب بڑی بڑی تیز تیز سواریاں اور بڑی محفوظ سواریاں، بہت آرام دہ سواریاں نکل آئی ہیں، لیکن اس وقت تو عمل وہی مقبول اللہ کیا، اسی پر رحمت نازل ہوتی ہے جو حضور کے زمانے میں ہوا۔ صحابہ پیدل چلتے تھے، حضور پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر اور پیدل 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 عمل حضور کا عمل، پیدل چلنا صحابہ کا عمل، پیدل سفر کرنا اللہ کے راستے میں حضور کا عمل، حضور کی سنت، اور پیدل سفر کرنا صحابہ کا عمل، صحابہ کی سنت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آ رہے تھے، کچھ لوگ تیز چلنے والے آگے بڑھ گئے اور کچھ آہستہ چلنے والے پیچھے ہو گئے، جماعت کے دو حصے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، امیر جو ہے جماعت کے پیچھے چلتے، وہ پیچھے چلنے والوں کے ساتھ چل رہے تھے، اتنے میں آ گئی بارش، اتنے میں آ گئی بارش، جو آگے چلنے والے تھے تیز چلنے والے جو اپنے جماعت کے پچھلے حصے سے الگ ہو گئے تھے، آگے چل رہے تھے، انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو، اے اللہ ہم پہ نہ برسا، ہمارے کپڑے بھیگ جائیں گے، ہمارا سامان بھیگ جائے گا۔ حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پہ نہ برسا۔ یہ بتی بند کر دیں بھائی، سب بتی بند ہو رہی ہے، یہ بند کر دیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں ہی چل رہے ہیں وہاں بارش نہیں ہو رہی، ان سے آگے بارش ہو رہی ہے۔ اب جس جگہ کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے وہاں بارش شروع ہو گئی، اور یہ آگے بڑھ گئے وہاں رک گئی۔ ان پر نہیں ہو رہی ہے، ان کے آگے ہو رہی ہے، کہ پیچھے ہو رہی ہے، چاروں طرف ہو رہی ہے، دائیں بائیں ہو رہی ہے، ان پر نہیں، دعا مانگ لی۔ حضور کے عمل دعا میں، حضور کے عمل صلاۃ الحاجہ میں، حضور کے عمل، ہر عمل میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ سے فیصلے بدلوا لیتے ہیں حضور کے عمل۔ اب جہاں جانا تھا چلتے چلتے آگے چلتے چلنے والے وہاں پہنچ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے آنے والے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی چلتے چلتے پہنچ گئے۔ جب منزل پر پہنچے پیچھے والے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو آگے چلنے والے تھے ان کے تو سامان بھی محفوظ خشک ہے اور کپڑے بھی ان کے خشک ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا، ارے بھائی تم کو راستے میں بارش نہیں ملی تھی کہ ملی تھی؟ پھر کیا ہوا؟ ہم نے حضور والا عمل دعا مانگ لی تھی۔ اور یہ حضرت عمر اور ان کے ساتھ جو پیچھے چلنے والے ساتھی تھے یہ سارے بھیگ گئے، کپڑے ان کے بھیگ گئے، سامان بھیگ گیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے دعا مانگ لی تھی، اللہ نے بارش سے ہم کو محفوظ فرما دیا۔ اچھا، حضرت عمر نے فرمایا اچھا، خالی اپنے لیے دعا کی، ہماری دعا بھی کر لیتے، ہماری دعا نہیں مانگی، اللہ ہمیں بھی بارش سے محفوظ فرما، ہمارے پیچھے آنے والوں کو محفوظ فرما۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود صاحب دعا تھے، خود دعا والے تھے، اللہ سے لینے والے تھے، اس وقت خیال نہیں آیا۔ پیچھے چلنے والے اسی راستے میں اسی جماعت کا حصہ وہ بھیگ گیا، سامان بھیگ گئے، کپڑے بھیگ گئے، اب آگے چلنے والے وہ بھی خشک، ان کے کپڑے خشک، ان کے سامان خشک۔ دیکھیے حضور کے عمل میں وہ طاقت ہے، حضور کے عمل نماز میں، حضور کے عمل دعا میں وہ طاقت ہے۔ آسمانوں سے اللہ سے فیصلے بدل جاتے ہیں، اللہ کے سے فیصلے بدل جاتے ہیں، حضور کے عمل میں وہ طاقت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، لوگ پریشان، بے تاب، بے چین،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر جہاں پر ان کے عامل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، ان کو خط لکھا کہ تم تو آرام میں ہو، کھانے پینے میں ہو، غلے میں ہو، پھلوں میں ہو، اور یہاں حضور کا شہر مدینہ یہ اداس ہے، لوگ بھوکے، فاقے آ گئے لوگوں پر۔ میں نے کہا میونی میں اتنا غلہ بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں، آخری اونٹ مصر میں، اتنا غلہ بھیج رہا ہوں۔ چانچے وہ غلہ آ گیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں مفت بانٹ دیا، سارا غلہ بانٹ دیا، لیکن پھر بھی لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ وہ غلہ کب تک چلتا؟ ختم ہو گیا، پھر لوگ بھوکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان، لوگ بھوکے۔ ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی آدمی نے اپنی بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کی تو اس بکری کے جسم میں سے سوائے ہڈیوں کے اور کھال کے اب کچھ نہیں نکلا، گوشت تھا ہی نہیں نکلے گا۔ جب انسانوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تو جانوروں کو بھی کھانے کو نہیں مل رہا، بارش نہیں ہو رہی، گھاس پھوس نہیں ہو رہی، گھاس نہیں ہو رہی، تو بکری کا گوشت نہیں نکلا اس کے جسم میں سے، ہڈیاں، کھال۔ تو اس اعرابی کے منہ سے کیا نکلا؟ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسا پیارا زمانہ تھا، اور آج کیا حال آ گیا کہ میری بکری کی میں گوشت ہی ختم ہو گیا۔ یہ اس کے منہ سے نکلا اور اس کو نیند آ گئی، نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ جب نیند آ گئی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان عربی سے کہ عمر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا عمر ہم تو تم کو عقل مند سمجھتے تھے، تجھے کیا ہو گیا؟ ہم تجھ کو عقل مند سمجھتے تھے، تجھے کیا ہو گیا؟ کیا پیغام بھیجا آپ نے؟ رسول نے کیا پیغام بھیجا؟ عربی کیا جا کے عمر سے میرا سلام کہو اور ان سے کہو ہم تو تمہیں عقل مند سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب یہ نکلے، فوراً پہنچے، حضرت عمر گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی قاصد کی بات سنیے، اللہ کے رسول کی قاصد کی بات سنیے۔ اب حضور عمر اپنے گھر میں ظاہر پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ جب اس آدمی نے آواز لگائی اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، اس کی بات سنیے، تو عمر بھول گئے کہ حضور کا وصال ہو گیا، اب تو میری خلافت کا زمانہ ہے، بھول گئے۔ لیکن جب دروازے پہنچے تو ایک دم کو یاد آیا کہ وہ حضور کا تو وصال ہو چکا، یہ کیسے کہہ رہے کہ حضور کا قاصد ہو؟ تو اسے پوچھا، ان عرابی نے سارا واقعہ سنایا، اپنے بکری کے ذبح کرنے کا اور بکری میں گوشت کی نہ نکلنے کا سارا واقعہ سنایا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب میں نے کہا واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے درود تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ تو اب جناب حضرت عمر سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور اس سے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا ہم تجھ کو عقل مند سمجھتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت عمر چونکہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر پریشان ہو گئے، فوراً مدینہ والوں نے اعلان کروایا مسجد میں جمع ہو جاؤ، سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ امیر المؤمنین خود پہنچے، ان صحابی کو لے کے پہنچے، سب مسلمان جمع ہوئے، سارے صحابہ جمع ہوئے، حضرت عمر ممبر میں تشریف ماں ہوئے اور صحابہ سے پوچھا، مدینہ والوں سے پوچھا کہ بھائی کیا میرے اندر کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہو آپ؟ نہیں، آپ بالکل تبدیلی نہیں، آپ اسی طریقے پر ہیں جس طریقے پر حضور جو ہے تشریف لے گئے، آپ اسی طریقے پر ہیں جس طریقے میں حضرت ابوبکر صدیق عنہ چلتے چلتے گزر تشریف لے گئے، آپ اسی طریقے پر ہیں۔ اچھا اس آدمی کی بات سنو، اس آدمی کی بات سنو۔ انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا، اپنا خواب سنایا۔ خواب سنتے ہی صحابہ ایک دم بول اٹھے، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور تمہارے فرمایا کہ عجیب لوگ ہو، جب میں پوچھتا ہوں کہ میرے اندر تبدیلی نہیں آ گئی، آپ لوگ کہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جب حضور کا ارشاد سنتے ہو تو کہتے ہیں آپ کو سچ مایا سچ مایا۔ اور نے کہا امیر المؤمنین اللہ کے نبی ارشاد مارے کہ عمر کو کیا ہو گیا؟ عمر تو دعا والا تھا، عمر تو دعا والا تھا، دعا مانگ کے اللہ سے لیا کرتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ مصر کے گورنر کو لکھ رہا ہے، وہاں سے غلے منگوا رہا ہے، ارے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ صحابہ سنتی فون سمجھ گئے اور کہا کہ حضور یہ ارشاد مارے ہیں، عمر ہم تجھ کو عقل مند سمجھتے تھے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کن چیزوں میں لگ گیا؟ غلے منگوانے میں لگ گیا، اپنے گورنر کو لکھنے میں لگ گیا، غلے مصر سے منگوا رہا ہے، ارے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ سے مانگ، تو بڑا سمجھدار تھا، عقل مند تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت نے فرمایا واللہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہی ہے، واللہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہی ہے۔ اب حضرت نفل پڑھے، نماز پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے قحط کو دور کر دیا، ختم ہو گیا۔ حضرت بھی خود دعا والے تھے۔ میرے بھائیوں، دین آسان ہے، حضور کی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے، دین پر چلتے چلتے، جب کوئی پریشانی آئے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ دین پر چلتے چلتے، دین کو اور دین کی محنت کو پھیلاتے پھیلاتے، دین کو اور دین کی محنت کرتے ہوئے، دین کو اور دین کی محنت کو پھیلاتے پھیلاتے، ملک کے اندر، ملک سے باہر، اپنے شہر میں شہر سے باہر، اپنے محلے میں محلے سے باہر، ہر جگہ محنت کرتے کرتے، ہر جگہ محنت کرتے کرتے، جب ضرورت آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، جب پریشانی آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، جب کوئی ضرورت پڑی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے، ان کی بیماریوں کو اللہ تندرستیوں سے اور صحت سے بدل دیں گے اور شفا عطا فرما دیں گے۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، دین پر چلنا بہت آسان ہے، اور دین پر چلے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ملک سے، مال سے، دولت سے، چیزوں سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ ملک سے، مال سے، دولت سے، چیزوں سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ آدمی کامیاب ہوتا ہے اللہ کے حکموں پر پورا کر کے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو رہ کر، اور ایسا کامیاب ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، آپ کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن نبیوں والی محنت، آپ والی محنت یہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور اس کا ذمہ دار اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو بنا دیا۔ حضور کی امت، حضور کی نیابت میں حضور والے کام کی ذمہ دار، حضور والے کام کی ذمہ دار، ایک ایک امتی حضور والا کام کرے گا، حضور کو راضی کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، ایک ایک عمل اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے۔ مایا اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، تم اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دین پر چلنا اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، پورے دین پہ عمل کرنا اور دین پر چلتے ہوئے دین کی محنت کرنا، ایک ہی مسلمان کو دین میں چلنے والا بنانا۔ ہمارے محلے میں جتنے گھر ہیں اس میں جتنے بالغ مرد رہتے ہیں، ہر ایک پر ہم محنت کریں، ہر ایک سے ملاقات کریں، ہر ایک سے ملاقات کرے، ہر ایک کی محنت کرے اور اس کو اللہ والا بنائے، اس کا دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں۔ مسجد میں ہمارے اعمال کی فضا ہو، ہمارے مسجد میں اعمال کا ماحول ہو، صرف 5 وقت کی نماز نہ ہو، 5 وقت کی نماز بھی محلے والے اہتمام سے پڑھنے والے ہوں، با جماعت پڑھنے والے ہوں، اور اس کے علاوہ بھی مسجد میں اعمال ہو رہے ہوں، اور مسجد اعمال سے آباد۔ مسجد کی آبادی اعمال سے ہوتی ہے،
جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں, مسجدوں میں کثرت وقت گزارتے ہیں, فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی کی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلتے ہیں, فرشتے ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کی ضرورتوں میں, ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اور بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں, فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے. مسجد ہر متقی مومن کا گھر ہے. مسجد ہر متقی مومن کا گھر ہے. اگر کسی بستی والوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے, ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 3 اعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس بستی میں جس کے رہنے والوں کے اعمال بگڑ گئے, اللہ ان سے ناراض ہو گئے, اللہ نے اس بستی پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. لیکن اس بستی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3 اعمال کر رہے ہوتے ہیں. پہلا عمل کیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والا. اور دیکھیے مسجدوں کی آبادی یہ بلبوں سے, رنگ برنگے بلبوں سے اور رنگ برنگی ٹیوبوں سے, اور گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن اور سردی کے موسم میں ہیٹر, ان چیزوں سے مسجد کی آبادی نہیں ہوتی. مسجد کی آبادی اعمال سے ہوتی ہے. دیکھیے اگر ان بتیوں سے, ان قنبلوں سے, ان ایئر کنڈیشنوں سے, ان ہیٹروں سے اگر مسجد کی آبادی ہوتی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حضور کی مسجد تو بالکل بے آباد ہوتی. اس لیے کہ حضور کی مسجد میں تو 9 سال تک چراغ بھی نہیں جلا. 9 سال ہجرت کے بعد 9 سال تک حضور کی مسجد میں روشنی نہیں ہوئی. حضور خود بھی, آپ کے صحابہ بھی اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. 9 سال میں حضرت تمیم داری صحابی ہے, حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یمن سے چراغ لے کر آئے, بولا کہ مسجد نبی میں جلایا, مسجد نبی روشن ہوئی. 9 سال. 8 سال تک حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اندھیرے میں, ساری رات عبادت ہوتی تھی اندھیرے میں. آدھی رات کچھ صحابہ عبادت کرتے تھے, کچھ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے, اور آدھی رات گھر میں آرام کرنے والے صحابہ مسجد میں تشریف لے آتے تھے, اور مسجد میں عبادت کرنے والے گھروں کو تشریف لے آتے تھے. تو دن میں بھی مسجد آباد اور رات کو مسجد آباد. دن میں مسجد آباد, رات کو مسجد آباد. تو 3 اعمال کرنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ اس بستی سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. پہلا کیا, مسجدوں کو آباد کرنے والے, اعمال سے آباد کرنے والے. اور دوسرا آپس میں مسلمانوں سے ایک دوسرے سے اللہ کی بھی محبت کرنے والے, ایک دوسرے سے اللہ کی بھی محبت کرنے والے. اور تیسرا کیا عمل کہ آخری شب میں اٹھ کر رو رو کے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے. یہ 3 عمل اللہ تعالیٰ اس بستی سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. بستی والوں کو اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. مسجدوں کا آباد کرنے والے, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, اور آخری شب میں اٹھ کر نفل پڑھ کے دعائیں مانگنے والے. اللہ ان لوگوں کے ان 3 اعمال کی برکت سے پوری بستی کو اللہ محفوظ فرمانے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے, اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. ہماری مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو, اور ایک مسلمان کو اس کو تیار کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے, اللہ کے راستے میں نقد نکل جائے, اور واپس آ کر اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کرے. اپنے محلے میں محنت کرے, آپس کے مشورے سے محلے میں محنت کرے, اور محلے میں رہنے والے ہر مسلمان سے ملاقات کرے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, یہ حضور والی محنت یہ میرے بھی ذمے ہے, آپ کے بھی ذمے ہے, اور پوری امت مسلمہ کے ہر مسلمان کے ذمے ہے. افسوس کی بات ہے عمومی طور سے, عام طور سے مسلمانوں نے اس محنت کو چھوڑ دیا. جب مسلمانوں نے اس محنت کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا سے دین اٹھا لیا, اور جب دین اٹھ گیا, زندگی سے دین نکل گیا, اللہ رب العزت کی ناراضگی میں ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے, رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے. تو میرے بھائی